السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے کھٹی میٹھی باتوں میں اپنے نئے ولاگ کے ساتھ۔ دوستو، سیاسی صورتحال کچھ عجیب و غریب ہو گئی جو آپ کے سامنے بھی ہے۔ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، لیکن وہ کچھ عجیب انداز سے کی گئی اور 15% مطلب کی سیٹوں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چمتکار دکھایا گیا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا جیسے میں نے کہا تھا، لیکن اب ہمیں پریکٹیکلی سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کے جو اکنامیکل حالات ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، اس میں کسی بھی طریقے سے مل بیٹھ کر ہم لوگ مسئلے کو حل کریں۔ اس میں مقتدرہ سے بھی ریکویسٹ جیسے میں کرتا چلا رہا ہوں پچھلے 3-4 ولاگ سے کہ وہ بھی تھوڑا نرم ہاتھ کریں، سافٹ کارنر کریں، اور اسی طریقے سے عمران صاحب بھی اپنے موقف کو نرم کریں اور دوسری پارٹیاں بھی مل کے بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کریں۔ اب اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں دیکھیے نا، مجھے بلاول صاحب کی بات یاد آ رہی ہے کہ بڈھوں کا کھیل ختم ہو چکا ہے، اور واقعی وہی ہوا۔ جہانگیر ترین صاحب سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ دیکھیں وہ سیاسی آدمی تھے، بزنس کے آدمی ہیں، بہت بڑے جاگیردار ہیں، بہت بڑے وہ ہیں، بڑا پیسہ بنایا ہے، زراعت کے اندر بڑی ان کی دسترس ہے۔ تو انہوں نے پالیٹکس میں جب آئے تھے تو وہ بس پیسے لے کے عمران خان کے پاس آ گئے تھے۔ اے ٹی ایم جو کہلاتے تھے عمران خان صاحب کے، وہاں جا کے سارے انہوں نے آزاد امیدواروں کو خریدا، یہ کیا وہ کیا، حکومت بنائی، اور عمران کے بہت قریبی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے کچھ نہ کچھ بڑا عہدہ ملے یا وزیر اعلیٰ پنجاب میں بن جاؤں، لیکن یہ ہو نہیں سکا۔ بعد میں اختلافات ہوئے، کہا جاتا ہے بشہ بی بی کی وجہ سے ہوئے، واٹ ایور، اور یہ ان کو فارغ کر دیا گیا، پھر یہ نااہل بھی ہو گئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آئے۔ اور لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑا ان کا یہ تھا کہ جتنے بھی جیتنے والے گھوڑے ہیں، الیکٹیبلز ہیں، ان سب کو جمع کر کے ایک پارٹی بنائی جائے گی۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، پارٹیاں نہ ایک دن میں بنتی ہیں نہ کی جاتی۔ کسی کی یقین دہانی پہ آئے ہوں گے یقیناً کہ بھئی تم بناؤ، پھر تمہیں جتا دیا جائے گا، لیکن ہوا کچھ نہیں، اور وہ بری طرح ہار گئے، خود بھی ہار گئے۔ بامشکل ان کو 2 سیٹس ملی، اس میں اون محمد چودھری کی تو ویسے بھی سیٹ ایسے ہی ہے بس۔ تو نتیجتاً میں تو کہتا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ سیاست سے ریٹائر ہو جائیں جی، آپ کا کام نہیں ہے، آپ بزنس کے لوگ ہیں، آپ وہاں جائیے اور اس پہ توجہ دیجیے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج وہ ریٹائر ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ جناب جو ریٹائر ہوئے ہیں وہ پرویز خٹک ہیں، ان کا بھی وہی حال تھا۔ وہ 5 سال وزیر اعلیٰ بھی رہے عمران کے ساتھ، بہت زرک سیاستدان ہیں، اور جب بھی فوج میں بات کے لیے بھیجا جاتا تھا عمران صاحب انہیں کو بھیجتے تھے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جب پی ٹی آئی جیتی تو اس دفعہ ان کو نہیں بنایا گیا، محمود خان کو بنا دیا گیا۔ اور اس دفعہ جب لوگوں پہ تھوڑا سا جبر تھا یا دباؤ تھا کہ آپ جو ہے نا وہ عمران صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں، تو اس وقت کو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کر لیا کہ چلو میں اپنی پارٹی بنا لیتا ہوں، اور میں بات کر لوں گا ان حلقوں سے جو مجھ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اس طرح کر کے وہ سیٹیں جو ہیں مجھے مل جائیں گی، اور میں کچھ نہ کچھ کر کے وزیر اعلیٰ بننے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا۔ تو انہوں نے پارٹی بنائی، کافی لوگ توڑے بھی، الیکٹیبلز جو تھے، محمود خان جو وزیر اعلیٰ تھے اور دوسرے لوگ تھے، لیکن یہ ہوا کہ عوام کا موڈ وہ سمجھ نہیں پائے۔ اب وہ اوپر ہی دیکھتے رہے کہ جن لوگوں نے ہم سے ایک وعدہ کیا ہے وہ ہمیں سیٹیں دلا دیں گے۔ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں یار، ہم پنجاب کی حد تک تو شاید کچھ کریں اور کراچی کی حد تک، لیکن ہم صوبہ سرحد کو نہیں چھیڑیں گے، ورنہ وہاں کافی ہنگامے ہو جائیں گے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کا پتہ صاف ہو گیا۔ اور تو اچھا ہے، اب عمر بھی اتنی ہو چکی تھی، ریٹائر ہو جائیں، اچھا ہے، اللہ کریں، کیونکہ مزید 5 سال کیا ویٹ کریں گے اور کیا کریں گے۔ کیونکہ سیاست جو ہے نا وہ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی کوئی پارٹی نہیں ہے اور آپ خود اپنی ذات پہ انجمن ہیں، آپ لڑتے ہیں اور لوگ آپ کو وہ نہیں کرتے، ساتھ نہیں دیتے، تو بیکار ہے آپ کے لیے۔
جہاں تک سراج الحق صاحب کا ہے تو انہوں نے تو جیسے کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوایا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ بھائی جماعت اسلامی کے انتخابات ہوتے ہیں امیر وغیرہ کے لیے، تو اس کے لیے انتخابات ہونے تھے. اس سال ڈیو تھے، بلکہ ابھی ڈیو ہیں 1 آدھ مہینے میں، اور ان کو اس دفعہ لڑنا بھی نہیں تھا اور بننا بھی نہیں تھا، دوسرے آدمی کو بننا تھا میرے جماعت اسلامی. تو انہوں نے کیا کیا کہ یار اب میں جو ہے وہ تو ہٹنا بھی ہے بنا بھی، تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی عزت کیوں نہ رکھ لوں. تو انہوں نے کہہ دیا جب میں تو خود ریزائن کرتا ہوں. حالانکہ وہ تو ریزائن کیا ہونا، ان کو تو ہٹنا ہی تھا اور دوسرے کو بننا تھا. اس دفعہ ان کو لڑنے کا ارادہ بھی نہیں تھا امیر کے لیے، نہ ان کو ووٹ پڑتے، دوسرے گروپ کو بننا تھا. تو انہوں نے کہا کہ چلو اس پہ عزت رہ جائے گی، کتاب میں نے ذمہ داری لے لی، میری وجہ سے پارٹی ہار گئی، میں ذمہ دار ہوں، میں صحیح طریقے سے مہم نہیں چلا سکا وغیرہ وغیرہ کر کے وہ چل پڑے. تو یہ وہ باتیں جو خوشائند ہیں. اچھی بات ہے یار، جان چھوڑو بھائی، نئے لوگوں کو لاؤ، نئے بلڈ کو لاؤ، نئی سوچ کو لاؤ. زمانہ بہت فاسٹ ہے. تیسرے نمبر پہ جو بات اب آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے کہ یہ جتنے لوگ ہیں جن کے خلاف پیٹیشن دائر کی گئی ہے الیکشن کی ان کی، تو یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ انہوں نے کر دی اور ہائی کورٹ نے سنائی. تو اس میں جو تساہل کیا وہ الیکشن کمیشن نے کیا. یعنی جو پلانر تھے نا جنہوں نے فارم 47 تبدیل کرایا تھا، تو ان کو یہ بھی کہنا تھا کہ بھائی تم فوراً نوٹیفیکیشن کر دو جن کو ہم نے جتایا ہے، کیونکہ بعد میں پھر وہ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد نہ کورٹ میں معاملہ جا سکتا ہے، نہ کہیں وہ سیدھا پھر ٹربیونل میں جائے گا. اور الیکشن ٹربیونل میں ظاہر ہے اس کا ایک پروسیس ہے، یہ ہے وہ ہے، تو 1 سالوں لگیں گے. لیکن انہوں نے جناب اس میں تساہل کیا، وہ لوگ ہائی کورٹوں میں ادھر پہنچ گئے اور اس کے بعد ہائی کورٹ وغیرہ نے کہنا شروع کر دیا اس کا نتیجہ روک لو، فلاں کی کاؤنٹنگ روک دو، یہ جواب دو. الیکشن کمیشن، اب الیکشن کمیشن جو ہے دباؤ میں آ گیا. اس نے کہا یار میں کیا کروں. پھر اسے کہا کہ بھائی میں نوٹیفیکیشن جاری کر دو. تو انہوں نے پھر نوٹیفیکیشن جاری کرنا شروع کر دیے. اسلام آباد کے 3 ملکوں کے لیے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی، اور بھی لوگوں کے کر دیں گے. وہ آج میرا خیال لگتا ہے کہ وہ سبھی کے کر دیں گے جن لوگوں نے مطلب جن کے خلاف یہ ہے کہ کوئی پیٹیشن ہے یا یہ ہے کہ دھاندلی کے الزامات ہیں جن پر، ان وہ جیتے ہوئے امیدواروں کا وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے، تاکہ اب جو سنوائی کورٹوں میں نہ ہو بلکہ وہ الیکشن ٹربیونل میں جا کر وہ جائیں. اور ٹربیونل بھی 2 انہوں نے بنا دیے ہیں، میرا خیال ہے کچھ اور بھی بنانے والے ہیں. تو ایک تو یہ پیش رفت ہوئی ہے. تیسری یہ ہے کہ الطاف بھائی نے جو کہ قائد ہیں MQM انٹرنیشنل یا لنڈن، اس کی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سپورٹ کا، کہ وہ پہلے تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ میں تمام کراچی کے نتائج کو ریجیکٹ کرتا ہوں، قومی اور صوبائی. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اب میں کارکنوں سے کہتا ہوں کہ جو احتجاج کر رہے ہیں جو لوگ، تو ظاہر ہے کہ PTI والے کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی کر رہے ہیں، تو انہوں نے سافٹ کارنر کے لیا ہے PTI کی طرف، جماعت اسلامی کی طرف، کہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے، حافظ نعیم کے ساتھ مل کے ہم اس کے خلاف مہم چلائیں گے. اور کارکنوں سے التماس کی ہے کہ وہ لوگ اس میں شرکت کریں. تو انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا، الیکشن کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا. اسی طریقے سے اب کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے تو دوسرے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے جو واقعی ہارے تھے، جہاں حاضری نہیں ہوئی تھی. GD نے کہا یار ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے، پھر فلاں نے کہا کہ یار ہمارے ساتھ جو بھی ہارا ہے وہ سب نے چیخنا شروع کر دی. یار ان لوگوں کو تو اتنی وہ مل رہی ہے، نیوز مل رہی ہے اور وہ مل رہا ہے، اور بالکل کہا جا رہا ہے کہ واقعی دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دھاندلی نہیں ہوئی، وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ دھاندلی تو ہوئی ہے، لیکن وہ تو ایک سلیکٹڈ سیٹوں پہ ہوئی ہے نا. یہ تو نہیں کہ ہر آدمی جو ہارا ہے وہ سبھی کہنے شروع کر دیں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ تو ایسا ہوتا ہی ان باتوں کے اندر کہ وہ شروع ہو جاتی ہے. اب ابھی تک ایک اور بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے ان لوگوں نے PTI نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ کسی پارٹی سے بات کریں گے، لیکن ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم لوگ اپنا عمل تیار کر رہے ہیں، ہم کسی میں ضم ہوں گے چھوٹی پارٹی میں، اور اس کے لحاظ سے ہم اپنی جو ہے ریزرو سیٹوں کو سیو کریں گے، اور ہم ابھی سلیکشن کریں گے. 4-5 نام ہیں صوبہ سرحد کے لیے، کون ہوگا وزیر اعلیٰ. تو اس قسم کی باتیں بیرسٹر گوہر صاحب نے کی ہیں. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. باقی یہ کہ اندرونی خانہ تو باتیں چل رہی ہیں، یہ تو وہ ہیں جو فرنٹ پر ہیں. بیہائنڈ دا کرٹن ظاہر ہے کہ مقتدر حلقے عمران خان صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں
اور ان کو چاہتے ہیں کہ وہ مین اسٹریم میں آ جائیں، تھوڑا سا سافٹ ہو جائیں اور معاملات کو صحیح چلنے دیں، کیونکہ اس وقت ملک کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ وہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی یا نواز لیگ اور ایم کیو ایم پر بھی کافی دباؤ ہے کہ وہ لوگ فوری طور پہ حکومت ایک دوسرے سے سپورٹ کا یا کولیشن کا اعلان کریں اور حکومت بنائیں، کیونکہ بڑی جو ہے نا وہ ایک قسم کی وہ پھیلا ہوا ہے بد اعتمادی، اس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج نیچے جا رہا ہے، پھر وہ آئی ایم ایف والے بھی پریشان ہیں، انٹرنیشنل ڈونرز بھی پریشان ہیں، ہر آدمی پریشان ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور پتہ نہیں اب یہاں کیا ہوگا۔ لوگ یہ بھی ڈرتے ہیں نا کہ کوئی تحریک نہ چل جائے، کوئی خون خرابہ نہ ہو جائے، کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے، تو وہ تمام باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ تو یہ بہتر بھی ہے سبھی کے لیے اپنے، کیونکہ سب سے پہلے تو وطن ہے نا ہمارا، اس کے بعد ہمیں، تو یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے سلسلہ جاری ہے۔ لیکن دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب یہ تو ڈیلی آپ کو یہی خبریں ملتی رہیں گی، اس نے یہ کہا اور اس نے وہ کہا اور یہ کہا اور کورٹ میں یہ ہیئرنگ ہوئی ہے، فلاں یہ ہوئی ہے، کسی کے ووٹ زیادہ ریجیکٹ ہو گئے یا کسی کے ڈبے بدل دیے گئے یا کسی کا فارم 87 پہ جو ہے وہ بہت زیادہ یہ کہتے ہیں کہ 20,000 کو 1,20,000 کر دیا، نمبر 1 آگے بڑھا دیا گیا، واٹ ایور۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس پہ بات چیت چلے گی، لیکن ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے اور سب لوگ مل بانٹ کر کریں، جیسے کہ آرمی چیف آف اسٹاف نے بھی کہا ہے کہ یونٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے، لوگ مل کے اتحاد سے سب لوگ بنائیں اور ملک کو آگے چلائیں، کیونکہ اس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ SIFC کا جو انہوں نے بنایا ہے انویسٹمنٹ کے، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے تو کنسورشیم، تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت بڑے بڑے فیصلے اٹھانے ہیں، کرنا ہے، اقتصادی حالات کو سامنے رکھنا ہے، بڑے بڑے بیوروکریٹس کو اس میں بٹھانا ہے۔ تو دیکھیے معاملات کیسے چلتے ہیں۔ تو میں اپنا ولاگ یہیں پہ ختم کروں گا اس ریکویسٹ اور درخواست کے ساتھ کہ پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، ٹھیک ہے، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اب مجھے آپ اجازت دیں، اللہ حافظ۔